تو آج ہم اس سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہے کہ میں خود اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیوں ہوں؟ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ بریانا ویسٹ کی کتاب دی ماؤنٹین از یور کے کچھ بہت اہم اقتباسات ہیں۔ اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، یہ کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کوئی باہری پہاڑ نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ اور اس کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور خیال پیش کیا گیا ہے، وہ یہ کہ زندگی بالکل فطرت کی طرح اکثر ہمارے حق میں کام کر رہی ہوتی ہے، چاہے ظاہری طور پر ہمیں مشکلات اور تباہی کیوں نہ نظر آ رہی ہو۔ اس کی بہترین مثال جنگل کی آگ ہے۔ دیکھنے میں یہ مکمل تباہی لگتی ہے، لیکن حیاتیاتی طور پر یہ ماحولیاتی نظام کی تجدید کے لیے ضروری ہے۔ اچھا۔ ہاں، آگ کی شدید گرمی سے کچھ درختوں کے بیج کھلتے ہیں جو دوسری صورت میں کبھی نہیں کھلتے، اور راکھ سے ایک نیا زیادہ زرخیز جنگل جنم لیتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی جو چیز بظاہر تباہی نظر آ رہی ہے وہ اصل میں تعمیر کا پہلا قدم ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہمارے ذہنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل یہی ہوتا ہے۔ نفسیات میں سے کہتے ہیں مثبت ٹوٹ پھوٹ، یعنی پازیٹیو ڈس انٹیگریشن۔ یہ وہ عمل ہے جہاں ہمارے پرانے ناکارہ عقائد اور رویے ٹوٹتے ہیں تاکہ ہم خود کو ایک نئے، زیادہ مضبوط اور حقیقی ورژن میں ڈھال سکیں۔ یہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے لیکن ضروری بھی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا ہدف یہی ہے۔ ہم ان ذرائع کی مدد سے سمجھیں گے کہ یہ خود تخریبی رویہ جسے سیلف سابوٹاج کہتے ہیں اصل میں ہے کیا، یہ ہمارے اندر ایک دفاعی نظام کے طور پر کیسے کام کرتا ہے، اور سب سے اہم، اس چکر کو توڑنے کے لیے ہم کون سے عملی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بات جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا وہ یہ ہے کہ خود تخریبی رویہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں بلکہ خود کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ خیال ہی کتنا متضاد لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری دو خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ ایک شعوری خواہش، یعنی وہ جو ہم جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، اور دوسری لاشعوری خواہش جو ہماری گہری چھپی ہوئی ضروریات یا خوف پر مبنی ہوتی ہے۔ جب ان دونوں میں تضاد پیدا ہوتا ہے نا، تو ہمارا لاشعور جیت جاتا ہے۔ لاشعور کیوں جیتتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے جذبات اور بقا کے نظام سے زیادہ قریب سے جڑا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو جائے؟ ضرور۔ فرض کریں ایک شخص شعوری طور پر، مالی طور پر بہت کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، سب کچھ۔ لیکن بچپن سے اس کے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ امیر لوگ برے ہوتے ہیں، یا پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ صحیح۔ یہ باتیں تو ہم اکثر سنتے ہیں۔ بالکل۔ یا یہ کہ کامیاب لوگ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ کامیابی کے قریب پہنچتا ہے، اس کا لاشعور خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ امیر ہو گیا تو وہ بھی برا یا تنہا ہو جائے گا۔ خود کو اس برائی سے بچانے کے لیے وہ لاشعوری طور پر کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے، جیسے کہ ایک بری سرمایہ کاری۔ ہاں، یا اپنے باس سے جھگڑا، کچھ بھی جو اسے واپس اس کی مانوس مالی حالت میں لے آئے۔ تو اس نے خود کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے خود کو برا انسان بننے سے بچایا ہے۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم خود کو اس شناخت سے بچا رہے ہوتے ہیں جسے ہم نے منفی سمجھا ہوا ہے۔ کتاب میں کچھ اور مثالیں بھی ہیں جو اتنی ہی حیران کن ہیں، جیسے کچھ لوگ اپنے رشتوں کو اس لیے خراب کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل میں آزادی اور خود شناسی چاہتے ہیں، لیکن اکیلے رہنے کے فیصلے کی ذمہ داری لینے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ وہ لاشعوری طور پر رشتے میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ دوسرا شخص انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اچھا۔ اس طرح انہیں جو چاہیے تھا، یعنی آزادی، وہ بھی مل گئی، اور انہیں رشتہ توڑنے والے کا لیبل بھی نہیں لینا پڑا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ لیکن مؤثر دفاعی حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ان کے اندر کا فنکار کچھ تخلیقی کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس راستے پر چلنے سے گھبراتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ اپنی موجودہ نوکری میں بس اتنا ہی کام کرتے ہیں کہ نکالے نہ جائیں، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں کہ ترقی مل جائے۔
وہ ایک طرح کی محفوظ درمیانی جگہ پر پھنسے رہتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم اکثر اپنے اصل مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کے گرد ایک پیچیدہ جال بن لیتے ہیں۔ یہیں سے اپر لمٹ یعنی بالائی حد کا تصور بھی آتا ہے، جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی سے بھی ڈرتے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، ہم خوشی سے نہیں بلکہ اس احساس کی ناواقفیت سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا دماغ دیکھیں خوشی یا کامیابی کے لیے نہیں بنا، وہ مانوسیت یعنی فیملیارٹی کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ مانوسیت کے لیے، اچھا۔ جی، کوئی بھی نئی چیز، چاہے وہ ایک صحت مند رشتہ ہو، ایک اچھی نوکری ہو یا اندرونی سکون، شروع میں غیر آرام دہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے نئی ہے۔ ہمارا دماغ اس غیر آرام دہ احساس کو خطرے کا سگنل سمجھتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی پوری زندگی آفرت افرتی میں گزری ہو تو سکون اسے بے چین کر دے گا۔ بالکل، اسی لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ یا بحران کھڑا کر لیتے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ یہ ان کا لاشعور انہیں واپس اس مانوس افراتفری والی حالت میں لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ خود کو گھر پر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوشی کی اپر لمٹ کو چھو کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس مانوس حالت کو اچھا سمجھنے کی غلطی نہ کریں، یہ بس جانی پہچانی ہوتی ہے۔ یہ وجوہات تو بہت گہری ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں یہ رویے کس شکل میں نظر آتے ہیں۔ کیا یہ ہمیشہ بڑے فیصلوں میں ہوتے ہیں یا چھوٹی عادتوں میں بھی چھپے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ اکثر چھوٹی روزمرہ کی عادتوں میں چھپے ہوتے ہیں، اور یہی عادتیں مل کر ہماری زندگی کی سمت متعین کرتی ہیں۔ ذرائع میں ان کی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں اور ان میں سے کچھ بہت عام ہیں۔ جیسے کہ اپروٹنگ یعنی جڑ سے اکھاڑنا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر چند سال بعد شہر، نوکری یا رشتے بدل لیتے ہیں، ہمیشہ ایک نئی شروعات کے جوش میں رہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ دراصل مسائل سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی چیلنج یا تنازع سامنے آتا ہے تو اس کا سامنا کرنے اور اسے حل کرنے کے بجائے وہ پوری صورتحال کو ہی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایک طرح سے فرار۔ بالکل، نئی شروعات کا خیال بہت پرکشش لگتا ہے، یہ ترقی کا ایک وہم پیدا کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب تک اندرونی مسائل حل نہیں ہوتے، آپ ہر نئے شہر اور ہر نئے رشتے میں وہی پرانے مسائل دوبارہ پیدا کر لیں گے۔ تھا کہ یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن کتاب اسے خود تخریبی رویہ کہتی ہے۔ یہ تھوڑا عجیب ہے۔ یہ اس لیے کہ کمال پرستی کا تعلق بہترین کام کرنے کی خواہش سے کم اور ناکامی کے خوف سے زیادہ ہے۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ اگر میں کوئی کام شروع ہی نہ کروں تو میں اس میں ناکام بھی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ بالکل، پرفیکشنسٹ لوگ اکثر بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن انہیں شروع کرنے کے لیے صحیح وقت یا صحیح موڈ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جو ظاہر ہے کبھی نہیں آتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کمال کے بجائے ترقی پر توجہ دینا؟ بالکل، حل یہ ہے کہ آپ بھی کام کرنے پر راضی ہو جائیں، بس شروع کر دیں۔ پہلا ڈرافٹ ہمیشہ خراب ہوتا ہے، پہلی کوشش ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے عمل شروع کر دیا ہے۔ ایک بار جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اسے بہتر بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو چیز شروع ہی نہیں ہوئی اسے بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جواز پیش کرنا، میں یہ کرنا چاہتی تھی لیکن، یہ جملہ تو ہم سب بہت استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت عام جال ہے۔ ہم اپنی نیتوں کی بنیاد پر خود کو پرکھتے ہیں، جبکہ دنیا ہمیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر پرکھتی ہے۔ آپ دن بھر جم جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گئے نہیں تو نتیجہ صفر ہے۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اپنے بہانوں کو چیلنج کرنا ہوگا۔ دن کے آخر میں خود سے پوچھیں، میری نیتیں کیا تھیں؟ اور پھر پوچھیں، میرے اعمال کیا تھے؟ جب تک ان دونوں میں ہم آہنگی نہیں آتی، ترقی ممکن نہیں۔ اسی سے جڑی ایک اور عادت ہے ہر وقت مصروف رہنا۔ کتاب کہتی ہے کہ جو لوگ ہمیشہ مصروف نظر آتے ہیں وہ اکثر سب سے کم نتیجہ خیز ہوتے ہیں، وہ خود سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی اعزازی ڈھال ہے۔ اگر میں بہت مصروف ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اہم ہوں، لیکن گہرائی میں یہ اکثر وقت کے ناقص انتظام اور ترجیحات کی کمی کی علامت ہوتا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنے اندرونی احساسات کا سامنا کرنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا۔ ہاں، اگر آپ ہر وقت بھاگ دوڑ میں لگے رہیں گے تو آپ کے پاس بیٹھ کر خود سے یہ پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہوگا کہ کیا میں خوش ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں؟ یہ خاموشی خوفناک لگتی ہے، اس لیے ہم اسے شور اور مصروفیت سے بھر دیتے ہیں۔
یہ سب جان کر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خود کو قید کرنے کے بہت سے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ تو پھر اس چکر کو توڑا کیسے جائے؟ اگر پہلا قدم مسئلے کو پہچاننا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا اور سب سے اہم قدم ہے انکار کی حالت سے نکل کر مکمل وضاحت یعنی کلیئرٹی میں آنا۔ ذرائع میں ایک بہت عملی مشق تجویز کی گئی ہے۔ ایک کاغذ اور قلم لیں اور اپنی زندگی کے ہر اس پہلو کو لکھ ڈالیں جس سے آپ ناخوش ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا مسئلہ، قرض، خراب تعلقات، صحت کے مسائل، ادھورے خواب، ہر چیز کو بغیر کسی فلٹر کے کاغذ پر اتار دیں۔ یہ تو ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ مشق لگ رہی ہے، اپنے تمام مسائل کا ایک ساتھ سامنا کرنا۔ تکلیف دہ ہے لیکن ضروری ہے، کیونکہ جب تک مسائل آپ کے ذہن میں ایک غیر واضح بادل کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں وہ آپ پر حاوی رہتے ہیں۔ جب آپ انہیں لکھ لیتے ہیں تو وہ ٹھوس قابل انتظام مسائل بن جاتے ہیں۔ وہ ایک فہرست بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اس فہرست کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ ان چیزوں کو قبول کر لیں جنہیں آپ بدل نہیں سکتے اور ان کے ساتھ امن قائم کر لیں، یا پھر آپ ان چیزوں کو بدلنے کا ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں۔ بیچ میں لٹکے رہنا یعنی شکایت کرنا لیکن کچھ نہ کرنا، یہی وہ کیفیت ہے جو ہمیں پھنسا کر رکھتی ہے۔ اور تبدیلی کا محرک اکثر تب پیدا ہوتا ہے جب موجودہ صورتحال میں رہنا اسے بدلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے، جسے راک باٹم یا نچلی ترین سطح پر پہنچنا کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ لمحہ جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور بھی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ مسئلہ دنیا، حالات یا دوسرے لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے رد عمل اور رویوں میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے۔ یہ ایک خوبصورت احساس زیاں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی کہانی کا قلم دوسروں کے ہاتھ سے لے کر واپس اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے بس اب اور نہیں۔ حقیقی تبدیلی کا سفر اسی لمحے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سفر میں جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کا کردار کتنا اہم ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں سننا چاہیے۔ یہ کلیدی نقطہ ہے۔ ہمارے جذبات بے معنی شور نہیں ہیں، وہ ڈیٹا ہیں۔ وہ ہمیں اہم معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حسد کا جذبہ، جسے ہم ایک منفی چیز سمجھتے ہیں، دراصل ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں واقعی کیا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے؟ اگر آپ کسی کی کامیابی سے حسد محسوس کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ بھی ویسی ہی کامیابی کے خواہش مند ہیں۔ اب آپ اس حسد کو نفرت میں بدل سکتے ہیں یا پھر اسے اپنی خواہش کو پہچاننے اور اس کے لیے کام کرنے کی تحریک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پچھتاوے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو ایک بہت بھاری جذبہ ہے۔ پچھتاوا ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سکھاتا ہے تاکہ ہم مستقبل میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ یہ ایک اندرونی کمپاس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ ہر جذبہ، غصہ، خوف، اداسی ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ جذباتی ذہانت کا مطلب ان پیغامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے، نہ کہ جذبات کے سمندر میں ڈوب جانا۔ تو ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا، اس کی وجوہات جان لی اور تبدیلی کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن اکثر لوگ بڑے بڑے منصوبے بنا کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہاں کتاب مائکرو شفٹس یعنی چھوٹی تبدیلیوں کی بات کرتی ہے۔ ہاں، اور یہ شاید سب سے عملی مشورہ ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ زندگی ایک بڑے ڈرامائی لمحے یا بریک تھرو سے بدلتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی چھوٹی روزانہ کی عادتوں کے مجموعے سے بدلتی ہے۔ ایک بڑا انقلاب لانے کی کوشش کرنے کے بجائے روزانہ ایک چھوٹی سی تبدیلی لائیں۔ جیسے کہ روزانہ ایک صفحہ پڑھنا، 10 منٹ چہل قدمی کرنا یا صرف 5 منٹ کے لیے مراقبہ کرنا۔ یہ چھوٹی چیزیں اتنی طاقتور کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ قابل عمل ہوتی ہیں اور ان سے ایک تسلسل بنتا ہے۔ جب آپ روزانہ ایک چھوٹا وعدہ پورا کرتے ہیں تو آپ اپنے لاشعور کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ قابل اعتبار ہیں۔ آپ خود پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ بالکل، کتاب کا ایک اہم جملہ ہے، عمل سے تحریک پیدا ہوتی ہے، تحریک کا انتظار کرنے سے عمل نہیں ہوتا۔ جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، تو دوسرا قدم اٹھانے کی توانائی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر میں کتاب اپنی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنے پر بہت زور دیتی ہے۔ اچھی نیند، صاف ستھرا ماحول، صحت بخش غذا۔ ہم اکثر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں چھوٹی چیزیں کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ بنیاد ہیں جس پر ایک مستحکم زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔
جب آپ تھکے ہوئے ہوں، بھوکے ہوں یا آپ کا ماحول بے ترتیب ہو تو آپ کے پاس بڑے ذہنی اور جذباتی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اپنی بنیادی دیکھ بھال کو ترجیح دینا خود غرضی نہیں ہے، یہ خود کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ اہم ہیں، آپ کی ضرورتیں اہم ہیں، اور یہی سوچ خود تخریبی رویے کی جڑ پر حملہ کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پہاڑ کو عبور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کوئی باہر کی رکاوٹ نہیں، وہ دراصل ہم خود ہیں۔ خود تخریبی رویہ ایک گہرا اور پیچیدہ نفسیاتی عمل ہے، لیکن یہ ناقابل تسخیر نہیں۔ اسے سمجھ کر، اس کی وجوہات کو جان کر اور چھوٹے مستقل اقدامات کر کے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ کتاب کا ایک جملہ ہے جو سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہوں گا، جس پر وہ غور کر سکیں۔ وہ جملہ ہے، آپ صرف وہی کھونے والے ہیں جو اس شخص کے لیے بنایا گیا تھا جو اب آپ نہیں رہے۔ اس پر ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ اس پرانی زندگی اور ان پرانی عادتوں کو جو اب آپ کی خدمت نہیں کر رہیں چھوڑنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کتاب کہتی ہے کہ اس پرانے آپ کو زبردستی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایک نئی زندگی کی تعمیر شروع کریں۔ ایک ایسی زندگی جو اتنی دلچسپ، اتنی بھرپور اور اتنی حقیقی ہو کہ ماضی خود بخود غیر اہم ہو کر دھلنا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج اس نئی زندگی کی تعمیر کی طرف وہ پہلا سب سے چھوٹا قدم کیا ہو سکتا ہے؟